سے میری گفتگو کا آج آغاز ہو رہا ہے کہ راز ہر کسی کو بتائے نہیں جاتے. یہ انسانیت کا قانون بھی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. اصل اسلام ہی ہے جو ضابطہ حیات ہے. میں کچھ قوانین بیان کروں گا جو ہیں اصل میں اسلام کے رائج پوری انسانیت میں ہے. پہلی بات کہ راز کی بات ہر کسی کو بیان نہیں کی جاتی. بعض اوقات اگر بیان کر بھی دیا ہے اسے اس قابل سمجھ کے کہ یہ میرا رازدار ہے، اس کے سامنے راز بیان کر بھی دیا جائے تو ہر کسی سے راز برداشت نہیں ہوتا ہے. ہوئے 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 ہر کسی سے راز برداشت بھی نہیں ہوتا ہے. اب اگر اس پہ پابندی لگائی جائے، ایک تو اس راز کو رکھنا ہے راز، یعنی تو نے زندگی میں کبھی اس راز کو کھولنا نہیں، وہ سمجھو مر گیا، نہ کھول سکتا ہے نہ خود کو روک سکتا ہے. کیونکہ اس میں برداشت اتنی تھی نہیں جتنا اس نے راز لے لیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی انسانیت کے قانون کے تحت ہوتا ہے، کہ راز بتانے والا نہیں بتا رہا ہوتا، سننے والا کہتا ہے بتا ہی بتا. اس کی ضد پر بتانا پڑتا ہے، لیکن اب اسے کہہ دیا تو نے بیان نہیں کرنا، بیان نہ کرے تو یہ اڑتا ہے، بیان کرے تو یہ جاتا ہے، بیان کرے تو ایمان سے نکل گیا کیونکہ حکم کی نافرمانی ہے، بیان نہ کرے تو پھر نتیجہ دوں، بڑی جلدی دے رہا ہوں نتیجہ آج آپ کو. ایمان کے درجات پہ دیتے بھی گئے، برداشت کرنے والے برداشت کرتے بھی گئے. ابو ذر کو دیا، برداشت کر گیا. رازدار پیغمبر ہیں حذیفہ بن الیمان، راز دیا، اور جس کے بارے میں راز دیا تھا اسی نے پوچھا تھا کہ میرے بارے میں پیغمبر نے کیا کہا ہے. اسے دیکھا، مسکرا کے چلے گئے. میں رازدار گنوا رہا ہوں. ابو ذر کو راز دیا، برداشت کر گیا. حذیفہ کو دیا، برداشت کر گیا. سلیمان کو دیا، برداشت کر گیا. اب میں نیچے آ رہا ہوں. میثم کو دیا، برداشت کر گیا. میثم کو دیا، برداشت کر گیا. رشید حجری کو دیا، برداشت کر گیا. حیثم بن تیہان کو دیا، برداشت کر گیا. حبیب ابن مظاہر کو دیا، برداشت کر گیا. عاشور کی شب حر کو دیا، برداشت کر گیا. عاشور کی شب حر کو دیا، برداشت کر گیا. آبان بن تغلب کو دیا، برداشت کر گیا. ایک ایسا بھی آیا تھا، راز لیے بھی ضد کر کے، اب برداشت کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، بیان کر نہیں سکتا تھا. لکڑی کا گھوڑا بنا کر پھر گلی گلی میں گھومتا تھا، جسے بہلول کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہلول
لکڑی کے گھوڑے پہ بچوں کی طرح ضد کر کے لے تو گیا راز، لیکن دماغ گیا اڑ، اب نہ بول سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چپ رہ سکتا ہے، بن گیا جنون۔ اللہ کرے میری تقریر ذہنوں میں ہو، جب عشق برداشت نہ ہو تو جنون بنتا ہے۔ میں درجے لایا ہوں، جب عشق برداشت نہ ہو تو جنون بنتا ہے۔ جنون کمزوری ہے، آئے جنون طاقت نہیں، جنون کمزوری ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جس سے عشق برداشت نہ ہو وہ جنون میں جاتا ہے، اور جو معراج کے پردے کو بھی برداشت کر جائے، میں سارے لفظ کھولوں گا نہیں، دماغ نہیں اڑا۔ کہنے والا کہتا رہا اور قریب آ میں راز کھولوں، اور قریب آ میں راز کھولوں۔ جانے والا بھی کہتا گیا تو جہاں تک بلائے گا میں وہاں تک آؤں گا، میں بہلول نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ راز آسان نہیں ہوتے برداشت کرنا۔ عشق کمزور ہے تو جنون میں گیا ہے، طاقتور ہوتا نا تو برداشت کرتا۔ وہ بھی بیان کر دیں گے، دھمکی دے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے۔ لیکن ایک جملہ ان کا سن لیں، مجھے پلٹنا آگے ہے، میرا موضوع بڑا لمبا ہے، جہاں تک مجھے لے کے جانا ہے آپ کو۔ برداشت نہیں ہوا لکڑی کے گھوڑے پہ۔ اب کمال دیکھیے، سوال تو ہے دینے والے پر، سوال تو ہے دینے والے پر، کہ جب ظرف پتا تھا کون سی ڈگر پہ چل پڑا ہوں، معاف کیجئے گا، جب پتا تھا کہ ظرف کتنا ہے، زیادہ ڈالا کیوں؟ قصور تو ڈالنے والے کا ہے نا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں تصور میں یہ بات آئی نا، کہیں سے آواز آئی، خاموش۔ ہم نے کبھی کبھی وہ راز گلیوں میں پہنچانے ہوتے ہیں، ہم نے حقیقتیں دکھانی ہوتی ہیں۔ اب اسے دے دیا، وہ دیوانوں کی طرح سچ بھی بولتا جا رہے، لوگ اسے کہہ بھی کچھ نہیں رہے کہ دیوانے کی بال ہے۔ ہر بندہ بولے گا اس کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پہنچانے بھی تو ہیں، ہم نے لوگوں تک حقیقت بھی تو پہنچانی ہے۔ تبھی کہا گیا، میری وہ تقریر ذہن میں شاید میں نے یہاں نہیں کی، لیکن ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ روایتوں کے اندر روایتیں ہیں کہ ابو ذر کو پتا چلے نا سلیمان کا ایمان کیا ہے، سلیمان کو پتا چلے تو قتل کر دے۔ نہ الجھا کر عقیدے کی بحثوں میں، یہ ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ جتنا علیم مجھے سمجھ آیا ہے اتنا تمہیں نہیں آ سکتا، جتنا تمہیں آیا ہے اتنا مجھے نہیں آ سکتا۔ کیونکہ معیار ہائے عقل مختلف ہے۔
جو راز ابو ذر برداشت کر سکتا ہے وہ ابو ذر کو دیا جائے گا، جو سلیمان برداشت کر سکتا ہے سلیمان کو دیا جائے گا۔ اب دونوں کی بات میں فرق ہوگا، دونوں کی بات میں فرق ہوگا۔ اسے کوئی اور بات پتا ہے، اسے کوئی اور بات پتا ہے، حذیفہ کو کچھ اور پتا تھا، حذیفہ کو کچھ اور پتا تھا۔ وادی عقبہ کی بات ہے، میں کس سے بیان نہیں کیا کرتا، اب جانتے ہیں وادی عقبہ کی بات، گھاٹی ہے، دو رستے تھے مدینے آنے کے، ایک رستہ تھا گھوم کے آنے کا، یہاں بھی نیشنل ہائی وے پہ چڑھنے کے لیے دو رستے ہو جائیں گے، ایک آپ کے اپنے شہر سے نکل رہے ہیں جو سیدھا چل جائے گا نیشنل ہائی وے پہ، ایک یہ جا رہے یوں گھوم کے، یہ گھوم کے جانے والا آسان تھا، یہ جانے والا مشکل تھا۔ مشکل کشا کے سردار نے مشکل کشا کے سردار نے بندوں کا انتخاب کیا کہ یہ میرے ساتھ چلیں گے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ علی ساتھ نہیں تھے۔ اچھا علی ساتھ نہیں تھے تبھی تو یہ سازش بھی بنی تھی، اگر ہوتے تو جرت ہی نہیں تھی، کیونکہ علی ساتھ ہے۔ پھر آگے سے بچے کہیں مجھے کہ کاظمی صاحب جرت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ جتنے بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے نا، کلمہ پڑھ کے چل رہے تھے، انہوں نے مکے میں علی کے جوہر دیکھے ہوئے تھے کہ یہ مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ گٹھلیوں والا قصہ میں نہیں سناؤں گا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی نے کہا ابو ذر کہ جی میری اونٹنی کو آپ نے پیچھے سے سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ عباس، عبداللہ ابن عباس ہے یا فضل ابن عباس، ان میں سے ایک فرد ہے، آپ نے میرے ساتھ چلنا۔ حذیفہ آپ نے اونٹنی کی مہار پکڑ کے اس رستے سے چل رہے۔ نبی نے باقیوں کو کہا کہ اب پورا لشکر یہاں سے نہیں گزر سکتا کیونکہ یہ چھوٹی سی وادی ہے، آپ ادھر سے گزرے۔ آیت آ گئی کہ مصطفیٰ تیرے قتل کا منصوبہ ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تیرے قتل کا منصوبہ ہے، تو ساتھیوں کو کہیں اونٹنی سنبھالیں، کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ ادھر سے نا یوں وہاں پہنچیں گے نا، آدھے رستے میں اوپر سے اتریں گے، اترنا آسان ہوتا ہے، چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ درجے سے نیچے آنا آسان ہے، اوپر جانا مشکل ہے۔ اوپر سے آئیں گے نا، آ کے نا اونٹنی کو بدکائیں گے، اونٹنی بدک جائے گی، مصطفیٰ گریں گے کھائی میں، دنیا سے چلے جائیں گے کیونکہ پتھر ہے۔ اب اونٹنی کو بدکانا ہے اور کچھ نہیں کرنا، ایسا کرو چہروں پہ ڈھاٹھے باندھ لو۔ اب اس سندھی زبان میں کیا کہیں گے اسے؟ گھٹ، وہ باندھ لو، سادہ کر لیں، ڈھاٹھے کی جگہ پہ نقاب، کہ آنکھیں نظر آئیں، باقی کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بندے تھے 14، بندے تھے 14۔ جب نبی کی اونٹنی چوٹی پر پہنچی یہاں، انہوں نے یہاں بیٹھ کے
اونٹنی بدکائی. بدکانا سمجھ آتا؟ ساتھ میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کو بدکایا نا، مہار پکڑی تھی حذیفہ نے، فضل ابن عباس نے، یا جو بھی ساتھ تھے، انہوں نے رسول کے زانو کو پکڑ لیا، ساتھ میں اس کے اوپر پڑے ہوئے محمد کو، اس کو پکڑ لیا. ابو ذر نے پیچھے سے اونٹنی کو ہاتھ رکھ لیے. خود رحمت اوپر تھی. جب رحمت ہو تو بدکنا کیسا اور ڈر کیسا. اچھا وہ نہیں بدکی. قرآن کہتا ہے ہم نے بجلی چمکائی. ہم نے بجلی چمکائی. ایک نوجوان نے مجھ سے کل یا پرسوں پوچھا کہ یہ بجلی کیوں چمکتی ہے. میں نے کہا میں نے تو جو پڑھا ہے آیت کے ذیل میں، یہ آج بھی چمک کے منافقوں کے چہرے دکھاتی ہے. کوئی ساتھ ہو میرے یا نہیں ہے؟ دیکھیے میں کیونکہ نتیجے دینے کا عادی ہوں، زیادہ واقعے کی طرف الجھ گیا نہیں. بجلی چمکی نا، بجلی چمکی تو وہ ڈر گئے کہ اونٹنی ابھی اور بدکانی تھی. وہ ڈر گئے کہ کہیں نبی نے ہمیں دیکھ نہ لیا. دوڑے. دوڑے. سلامت رہیے گا. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں جی، آپ کی سوچوں کا نہیں. دوڑے. اوپر پہنچ کے نا فوراً اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے اور اونٹنیاں دوڑا لی. نبی پہنچ گئے چوٹی پہ. نبی نے کہا حذیفہ کہ جی ادھر آؤ. قریب آ گئے. اب اونٹنی بٹھا دی. فضل کو بھی اشارہ کیا چلے گئے، ابو ذر کو بھی اشارہ کیا چلے گئے. حذیفہ جی ادھر آ. ہر بندے کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے. کبھی صرف حذیفہ بن الیمان پہ پڑھا تو ان کی خوبیاں بیان کریں گے. حذیفہ جی ادھر آ. قریب آ گئے. تو نے پہچانے کون کون تھے؟ کہاں لے جاؤں آپ کو؟ آپ نے تو نے پہچانے کون کون تھے؟ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں آگے سے جناب حذیفہ یا رسول اللہ، ان کے چہروں پر تو نقاب تھے. ان کے چہروں پر نقاب تھے. ٹھاٹھے باندھے ہوئے تھے چہروں پر، نقاب تھے، لیکن پھر بھی میں نے پہچان لیے ہیں. پھر بھی میں نے وہ کیسے پہچان لیے؟ میرے عزیز کہہ رہے حلیے سے. حلیہ تو یوں نقاب میں تھا. یہ ساری چیزیں نقاب میں تھیں. کپڑے پہنے ہوئے تھے. عرب ویسے بھی لباس کھلا پہنتے، پتہ ہی نہیں چلے گا کمزور کون ہے. کہاں سے پہچان لیے تھے؟ حذیفہ کی شناخت دیکھیے گا. بتا دوں یا کل پہ چھوڑ دوں؟ بتا دوں نا، کیونکہ بیچ میں آپ ساتھ میں بول رہے ہیں نا ایسے پہچانا ہوگا، ایسے پہچانا ہوگا، تو میں نے سوچا آپ کو وقت دے دوں، ریسرچ کر لیں. نبی کہتے ہیں ڈھاٹھے بھی تھے، لبادے بھی بڑے تھے، پھر کیسے پہچان لیے؟ حذیفہ مسکرا کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ تو بہتر جانتے ہیں نا، میں نے سواریاں پہچانی ہیں. یار اسکورٹی والے تو بولو نا، دور سے میری گاڑی دیکھ کے دروازہ کھول دیتے ہو.
سواری پہچانی ہے. کیا پہچانی ہے؟ سواری. اب وہ تو کپڑے میں نہیں چھپائی جا سکتی نا. میں نے سواری پہچانی ہے. اچھا نبی کہتے ہیں سواری پہچانی ہے. کہاں پہچانی ہے؟ کب بتا پھر بلا. کب سواری کے مالک میں بتاتا ہوں. وہ مالک تھا یا نہیں تھا وہ یا آپ جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. سرکار کہتے اچھا بتا کہ فلاں کی سواری تھی. کہ سوار بھی وہی تھا. فلاں کی سواری تھی سوار بھی وہی تھا. حذیفہ نے 14 سواریاں بتائیں. نبی نے 14 نام بتائے. کہتے یا رسول اللہ تصدیق ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تصدیق ہو گئی. جیسے کہا نے تصدیق ہو گئی. نبی نے کہا سن بتانا نہیں کسی کو. ھذا سر من سر اللہ. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک. دوسرے دن مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلے باہر. عشاء کی نماز ختم ہوئی. نکلے باہر جانے لگے گھر. بندے نے ایک موڑ پہ روک لیا. بندے نے ایک موڑ پہ روک لیا. روک کے کہا حذیفہ کہ جی کہ اس وادی میں کیا ہوا تھا؟ کہ کون سی وادی میں؟ کہ کون سی وادی میں؟ کہ نہیں ہم نے سنا ہے کہ وادی میں کوئی واقعہ ہوا ہے. کوئی واقعہ ہوا ہے. کہ کس سے سنا ہے؟ کہ مدینے میں ایسی کوئی بات چل رہی تھی. اب یہ تو جانتا ہے نا. یا بتائے مصطفیٰ یا بتائے ابو ذر یا بتائے عباس کا بیٹا. ان کو تو دونوں نے بتانا نہیں. ان کو بھی منع ہے. اور نبی خود جس راز سے منع کر رہا ہے وہ خود کیسے بتائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. 2-4 بندے اور بھی آ گئے. کہ کیا ہوا تھا؟ کہ نہیں سنا تھا کہ نبی کے اوپر کسی نے کوئی وہاں پہ حملہ کیا ہے. تو میں وہ بات حذیفہ سے کر رہا تھا. حذیفہ نے کہا نہیں مجھے کوئی ایسی بات پتہ ہی پتہ نہیں مدینے میں کیسے اڑ گئی. مجھے پتا نہیں ہے. وہ جو 2-4 کھڑے تھے حذیفہ کا نا سن کے وہ جیسے ہی نکلے نا تو اسے کہتے ہیں حذیفہ نبی نے تجھے ان بندوں کے نام بتائے ہیں؟ ان بندوں کے نام بتائے ہیں؟ کہ کن کے؟ کہ وہ جو اونٹنی بدکانے آئے تھے. اب باتیں نکل رہی ہیں نا خود ہی. وہ جو اونٹنی بدکانے آئے تھے قتل کے منصوبے سے آئے تھے. اب سرکار کیسے کہیں کہ نہیں بتائے؟ کہیں کہ نہیں بتائے تو جھوٹ ہے. کہیں بتائے تو راز راز نہیں رہتا. کہتا چاہیے بتاؤ ان میں میرا نام ہے. اگلا جملہ سننے جیسا ہے کہ میرا نام ہے. حذیفہ مسکرایا کہ میری مسکراہٹ سے سمجھ جا. جب یہ مسکرا کے نکلے نا پیچھے سے کہتا ہے تو بتا نہ بتا مجھے خود جو پتا ہے کہ میں کل بھی منافق تھا آج بھی. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ راز سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. عشق کمزور ہو جاتا ہے. جنون میں چلا جاتا ہے. دنیا کا عجیب قانون ہے. کہتے ہیں یہ مجنون ہے یہ بڑا عاشق ہے. مجنون ہوتا تو بڑا عاشق ہوتا. بڑا عاشق ہوتا تو پھر مجنون ہوتا.
عاشق بڑا ہے تو کنٹرول بھی بڑا ہونا چاہیے. پھر راز برداشت کرے نا. ان سینوں میں پتہ نہیں کتنے دفن ہوتے ہیں جو کبھی ممبر سے نہیں بولے ہیں. برداشت کرنا بھی تو سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بس پھر کیا کروں. اب ایک جملہ پھر آ گیا ذہن. میں لے کے آپ کو کہیں اور جانا چاہ رہا تھا آج، لیکن آپ میرے ساتھ کہیں اور چل پڑے ہیں. یہ سائیں کی ہے بخش علی کی ساری بات، انہوں نے پلٹا دیا مجھے آج. نہیں تو میں تو انسانیت کے کچھ قوانین بیان کرنے کے ارادے سے آج ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا. اب سنیے گا پھر بات. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ مانتا بھی ہے، ہر چیز ان کی تسلیم بھی کرتا ہے، بیچارے کا بخت نہیں کھلا ہوا. تجھے پتہ نہیں نا وہ پیس رہے ہیں. وہ پیس رہے ہیں. انہوں نے بنانا ہے تجھے کشتا. سادہ زبانوں میں کہوں، انہوں نے بنانا ہے تجھے کشتا. وہ اچھا سا رگڑا لگائیں گے، اگر اس رگڑے میں راز سنبھالنے کے لائق ہو گیا تو وہ دیں گے، نہیں تو کہیں گے جا دنیا تیری ہے ہم تیرے نہیں ہیں. جا، کیونکہ جتنا تجھے پیسنا تھا پیسا ہے، تو ہمارے کام کا نہیں ہے. ادھر چلا جا، درجہ تجھے دے دیں گے. تجھے جنت چاہیے نا، دے دیں گے. اور اگر جنت چاہیے تو تجھے دے دیں گے. ہم کیا، وہ جو ہمارا عشق برداشت نہیں کر سکا وہ مجنوں بھی دے دے گا. نہیں کھولوں گا ساری باتیں یہاں، وہ بھی دے دے گا. اس کو بھی پھر سودے پہ لگا دیا، جا سودے کر، جا سودے کر. اگر اگلی منزل کے ہوتا نا معیار پر تو اسے گلیوں میں نہ بٹھاتے، اسے سودوں پہ نہ لگاتے. جو معیار پہ پورے اتر جاتے ہیں نا پھر ان کو درجہ دیتے ہیں. معیار پہ پورے اتر جاتے ہیں، درجہ دیتے ہیں. اب بات آپ اس رخ پہ لے ہی آئے ہیں نا، تو آؤ آپ کو ایک اور مثال دے دیں. ایک بندہ ہے کربلا میں، رنگ کا کالا ہے، رنگ کا کالا ہے. ابو ذر کا نوکر ہے، 20 مرتبہ حسین کے پاس آیا ہے. زہرا کا لال مجھے بھیج، مجھے بھیج. سنیے گا، جنون سنیے گا. جنون کی بھی کئی مثالیں ہیں. مجھے بھیج. برداشت کرنے والے کرتے ہیں. مولا نے کہا نہیں تو نہیں جائے گا، تو نے ہمارے ساتھ خوشحالی کا دور دیکھا ہے، تو نہیں جائے گا. جب آیا مولا نے منع کیا، جا مدینے جا، اپنے وطن جا، جتنا مال چاہیے لے لے. غلامی سے سرداری. کہتا نہیں جاؤں گا. میرے سامنے کربلا کھول، میرے سامنے کربلا کھول. زہرا کے لال نے دیکھا نا، کہا بیٹھ کھول، بیٹھ کھول، بیٹھ کھول، بیٹھ. زہرا کے لال نے نا ایک راز سے یوں کر کے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب جاؤں لڑنے، اب جاؤں لڑنے. زہرا کے لال نے کہا جا. اب راز کھل گیا تھا اور
برداشت بھی تو ہو نا، برداشت بھی تو ہو نا. یوں جو چلا ہے نا تلوار اٹھائیے، پہلے لہرائیے، گھوڑے کی طرف گئے ہی نہیں. دیکھ حالت دیکھ، کربلا کے کسی اور شہید نے یہ کام کیا ہی نہیں جو اس شہزادے نے کیا ہے. میں نوکر نہیں کہہ رہا اسے، شہزادے نے کیا ہے. چلا ہے یوں، جا رہے ہیں نا، امامہ اٹھا کے پھینک یوں کر ہوا میں، رومال تھا گلے میں، اٹھا کے پھینکا ہے. تلوار لہرا رہے، تلوار لہرا رہے، یوں ہی جا رہے تلوار لہراتے ہوئے. تھوڑا سا آگے پہنچے نا، لباس کو یہاں سے پکڑا ہے، یوں کر کے چیرا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ہے تیرے بدن پہ قمیض نہیں رہی؟ کہتے ہیں حسین کے عشق میں تلوار اور میرے بدن کے بیچ میں کپڑا نہیں آنا چاہیے. ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلوار لگے تو سیدھی بدن پہ، نہ تلوار کی طاقت رکے نہ کاٹ رکے. برداشتی نہیں. مارا گیا، مارا گیا، گرا. یہ واحد شہید ہے، واحد شہید ہے کہ جو گھوڑے پر بھی نہیں تھا، پیدل تھا، لیکن راز کھولنے والے کا احسان دیکھ اس پیدل کو بھی اس نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنی جھولی میں گرایا ہے. زہرا کے لال کی جھولی میں. مصائب بعد میں پڑھوں گا، یہ راز کی بات کر رہا ہوں. یوں جھولی میں، جب جھولی میں گرا ہے نا، آنکھ کھولی ہے، کہتے ہیں زہرا کا لال بڑا احسان کر دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں نہیں، ابھی ٹھہر. میرے آقا کو پیشانی پہ تیر مارا ایک ظالم نے، پتہ نہیں کیوں مجھے اس جگہ پہ چلا دیا. یوں تیر مارا اس نے، تیر یہاں لگا، یہاں سے خون نکلا، جون کے خون میں شامل ہوا. زہرا کا لال کہتا ہے ذرا اپنے خون کو دیکھ. آنکھیں کھول کے یوں بھی دیکھا پھر یوں بھی دیکھا. کہتے ہیں زہرا کا لال کریمی کی انتہا کر دی ہے. مولا فرماتے ہیں تو خیمے میں مجھے کہہ کے آیا تھا کہ آپ مجھے میدان میں اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میرا خون کالا ہے اور پسینہ بدبودار ہے. تیری نسل کا خون بدلا ہے. خوشبو خوشبو خوشبو. جو اس کے بیوپاری تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ جون کی قبر کی خوشبو ایسی ہے ہم نے دنیا میں آج تک سونگھی ہی نہیں ہے. جنون میں چلا گیا، پر زہرا کے لال نے بھی راز بتانے میں بھی کریمی کی ہے، بدل دینے میں بھی کریمی کی ہے. یہ ہے زہرا کا لال. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بآواز محمد. راز سنبھالنے والے تانے نہیں دیتے، تانے نہیں دیتے، برداشت کرتے، تانا نہیں دیتے. اتنی عمر نہیں جتنی مرتبہ اجازت مانگی ہے. زہرا کے لال نے ہمیشہ کہا واپس خیمے جا، واپس خیمے جا، تو ضعیف ماں کا سہارا ہے. آئیے آج اس شہزادے کو اور اس کی ماں کو پرسہ دیتے ہیں. شب عاشورے میں شہادت شاید پوری نہ پڑھ پاؤں، بڑی جلدی سے گزر جاؤں. شب عاشورے ایک خیمہ ہے، اس خیمے میں 3 سردار بیٹھے ہیں.
پہلے سردار کا نام ہے عباس، دوسرے سردار کا نام ہے علی الاکبر، تیسرے سردار کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ بیٹھنے کی ترتیب اپنی ہے، یہ بیٹھے ہیں جناب علی الاکبر، ان کے سامنے دائیں طرف بیٹھے ہیں جناب عباس، بائیں طرف بیٹھے ہیں جناب قاسم، یوں سامنے، دونوں کے درمیان والی جگہ پہ یوں سامنے شہزادہ علی اکبر ہے۔ باتیں کرنے صرف سردار عباس اور سردار علی الاکبر، علی کی بیٹی اور زہرا کا لال۔ یہ بھی نسبت بڑی عجیب ہے، جناب زینب کے لیے جب بھی لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے علی کا لال۔ یہ دونوں خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں، بات سمجھیے گا میری، رونا تو آل محمد کے دروازے کی خیرات ہے۔ یوں معائنہ کرتے ہوئے نا اس خیمے کے باہر آ کے دونوں رک گئے، اندر ہو رہی ہیں باتیں، وہ باتیں سننا شروع کی۔ سردار ابو الفضل فرما رہے تھے ہم شکل پیغمبر، جی چاچا صبح قربانیاں ہونی ہیں، اچھا دعا کر ہم اس قربانی کی منزل پہ قبول ہو جائیں۔ کہا انشاءاللہ، لیکن سن بچنا میں نے بھی نہیں، بچنا آپ نے بھی نہیں۔ اچھا مجھے علم ہے، کہ پھر اس لیے نا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ہم شکل پیغمبر ہو، احسان کرنا صبح میدان جنگ میں پہلے میں جاؤں گا۔ اس جملے پہ جناب علی الاکبر تڑپے ہیں، چچا کے گھٹنے پکڑ کے کہتے ہیں نا چاچا، سرکار وفا نا، آپ نہ جائیے گا، کیونکہ آپ ہو میرے بابا کی آپ گئے تو زہرا کے لال کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بھائی کمر کا زور ہوتے، پہلے میں جاؤں گا، اور چاچا دیکھو پہلے میں جاؤں گا، ویسے بھی چھوٹوں کا جانا پہلے۔ اتنے میں اٹھا ہے حسن کا یتیم، ایک ہاتھ چاچا کے گھٹنے پر، ایک اکبر کے، کہا چاچا پہلے آپ وہ کمر کا زور، بھیا اکبر آپ نہیں جاؤ گے، آپ آنکھوں کا نور، پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے نہ کسی کی آنکھوں کا نور گم ہو، اور میں یتیم جو ہوا۔ جتنی مرتبہ ہے واپس، آخری مرتبہ ماں کہتی ہے قاسم مقتل میں کیوں نہیں جاتے؟ رو کے کہتے ہیں میں کیا کروں، مولا اجازت نہیں دیتا، ادھر جاؤں اگر بغیر اذن کے تو جہاد نہیں رہتا، واپس آ جاتا ہوں آپ خیمے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اٹھی ہے ضعیفہ ماں، اٹھی ہے، کہتی آ میرے ساتھ، آ میرے ساتھ، لے کے چلی گئی نہیں ہوں۔ میرے آقا حسین کی نظر پڑی ہے، میں لفظ بدل دوں، اکبر کی موت کے مارے ہوئے کی نظر پڑی ہے کہ ماں بیٹا دونوں آئے، اللہ کرے جملہ پہنچ جائے، بے ساختہ کا ہے زینب جلدی آ میرا سہارا بن۔ اسی لیے بی بی کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ کربلا میں 3 موقعوں پہ سہارا بنی ہے، ایک موقع بھی سن میری آقازادی جلد سے آئی، حسین خیر ہے، زہرا کا لال خیر ہے، تو منظر دیکھے نا یوں بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہم تو اجڑ رہے ہیں، کہاں ام فروا، جی مولا مجھے خیمے بلا لیا، نہ زہرا کا لال تجھے تکلیف نہیں دینی، خود آئی ہوں،
میری قربانی منظور نہیں؟ کم منظور ہے، منظور ہے، پر اسے خیمے لے جا، پتہ نہیں کسے سمجھ آئے گا کسے نہیں آئے گا، اسے خیمے لے جا، تو ضعیف ہے اور اس بیٹے کے لیے تیری کئی حسرتیں ہیں۔ ان حسرتوں کی وجہ سے ابھی تک تیرے بال سفید ہیں، لے جا۔ کہ اگر بچانے کے لیے پیدا کیا ہوتا لے جاتی، یہ بچانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا ہی کربلا کے لیے کیا۔ کہ مشکل ہے، اجازت نہیں ہو سکتی۔ کہ اچھا، کہ قاسم جی اپنے یہ دائیں بازو سے قمیض ہٹا۔ قاسم نے قمیض ہٹائی ہے، یہاں پہ تعویذ تھا، جناب ام فروا نے کھولا ہے، ایک کپڑے میں گائے کے چمڑے پہ لکھا ہوا، میری آقازادی نے کپڑا ہٹایا ہے نا، گائے کے چمڑے کا تعویذ یوں کر کے حسین کو دیا ہے، زہرا کا لال پڑھ۔ زہرا کے لال نے جیسے ہی تعویذ کھولا ہے، حسن کی خوشبو آئی ہے، تحریر حسن تھی۔ زہرا کے لال نے پہچانی، چومی، آنکھوں پہ لگائی۔ میں پوری تحریر پڑھ ہی نہیں رہا، بس ایک ہی جملہ پڑھ رہا ہوں، حسین 10ویں محرم کو کربلا میں قاسم کو قاسم سمجھ کے نہیں، حسن سمجھ کے۔ میں نے آج تک یہ جملے نہیں پڑھے، آج تک میں نے کبھی منبر پہ نہیں پڑھے، آپ بھی میرے کئی اشرے سن چکے ہو، تھوڑا حوصلہ کر جو تو میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تازہ یہ جملے سنے ہیں سفر زیارات پہ، ایک مولانا سے، عراقی مولانا تھے، خطاب کر رہے تھے مقتل گاہ، میں نے ان سے تازہ یہ جملے سنے ہیں، اس لیے پڑھنے لگا ہوں۔ یہی خاموشی چاہیے تھی تاکہ جملہ پہنچ جائے۔ اجازت دے دی، اجازت دے دی کہ اجازت ہے، جا۔ لیکن اب اگلے کام سنیے گا، کام سنیے گا۔ زینب جی ام فروا کے ساتھ مل کے قاسم تیار کر، آسان ہے، قاسم تیار کر۔ اس سے پہاڑ کا جملہ ہے کہ بلا روتے ہوئے فرمانے لگے، آواز دی ہے، عباس جی مولا قاسم کا گھوڑا تیار کر۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچ غازی کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو۔ جی مولا، جی مولا، جی مولا۔ گھوڑا تیار بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، گھوڑا تیار بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ مرشدزادی قاسم تیار کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے، چوم چوم کے کہتی ہے، تو یہاں سے بھی حسن ہے، تو یہاں سے بھی حسن ہے، تو یہاں سے بھی حسن ہے۔ اللہ اللہ۔ میں زیادہ نہیں، 2 جملوں کی اجازت دو، رکھو دل میں دعائیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو یہاں سے بھی حسن ہے، یہاں سے بھی حسن ہے، یہاں سے بھی حسن ہے، یہاں سے بھی حسن ہے۔ ماں کو جب پیار آتا ہے نا، پاؤں پہ بھی بوسے دیتی ہیں۔ تو سارا میرا حسن ہے، یا میں لفظ بدل دوں، مولانا ناراض نہ ہو تو لفظ بدل دوں۔ شاید علی کی بیٹی نے ایک ایک جوڑ پہ بوسا دیا ہوگا اور کہا ہوگا تو حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں قیامتی خیموں میں غازی گھوڑا لا، حضرت ابو الفضل گھوڑا لائے نا، عباس جی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بٹھا۔ اس سے سمجھ جاؤ کہ ابھی پاؤں رکابوں میں نہیں آتے ہیں۔ اسے بٹھا، غازی نے بٹھایا ہے نا، لجام ہاتھ میں دی ہے، تلوار دی ہے، آہستہ سے رویا ہے،
نہ مرشدزادی سنے نہ زہرا کا لال سنے. رو کے کہتا ہے قاسم ایک مرتبہ جھک. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. رو کے کہتا ہے ایک مرتبہ جھک. قاسم جھکا ہے نا, میرے آقا نے یہاں بھی بوسہ دیا ہے, یہاں بھی بوسہ دی ہے. فروا کی طرف دیکھا ہے, دیکھ کے کہا میں فروا ابھی دے لے, پتہ نہیں بعد میں یہ چہرہ ملے یا نہ ملے. یا حسین